بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مسجد قباء کی تاریخ کے بارے میں، مسجد قباء کی تعمیر کے بارے میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مسجد قباء کا تذکرہ خیر کریں گے۔ ہجرت کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسجد قباء کی تعمیر۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر 8 ربیع اول 1390 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی بیرونی بستی قباء پہنچے۔ یہ مدینے سے 2 میل کے فاصلے پہ بستی ہے جس میں ہجرت کے سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ قباء ایک کنویں کا نام تھا جس کی نسبت سے بستی کا نام بھی قباء مشہور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قبیلہ عمر بن عوف کے سردار کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیب بن اصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف میزبانی بخشا۔ رات کو سعد بن خثیمہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مجلس لگتی۔ 3 دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں آپ سے آ ملے۔ قباء میں آپ کا قیام 14 دن رہا۔ قباء مدینہ منورہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد نبوی کے گیٹ 311 سے اگر باہر نکلیں تو آج کل حکومت نے ایک رستہ قباء کی جانب جو ہے وہ بنا دیا ہے جس پہ کوئی بھی ٹریفک نہیں ہوتی اور اس پہ گاڑیاں بھی چلتی ہیں جو تقریباً 10 ریال لیتی ہیں فی بندہ، وہ بھی آپ کو پہنچا دیتی ہیں قباء تک، اور آپ پیدل بھی قباء تک جا سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے گیٹ 311 سے لے کر قباء تک تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے تھے وہ بھی یہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب جانو دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے چند روز یہاں بنی عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام فرمایا اور پہلے روز ہی اپنے دست مبارک سے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ دوران تعمیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی اہل قباء کے ساتھ پتھر اٹھائے اور کام کیا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بوقت بنیاد پہلا پتھر مسجد قباء کی تعمیر کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا اور تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ اس کے بعد دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس تعمیر میں شریک ہوتے جاتے۔ یہ مسجد حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر بنائی گئی۔ اس جگہ پر کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر بھی تھے وہ بھی تعمیر میں شریک تھے۔ وہ کام پر ابھارنے کے لیے ساتھ ساتھ اشعار بھی پڑھتے جاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر قافیے کے ساتھ آواز ملاتے جاتے جس سے منظر اور بھی دلنشین ہو جاتا۔ وہ اشعار یہ ہیں، عربی کا ترجمہ: کامیاب ہے وہ جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے۔ اس طرح قرآن حکیم میں اس مسجد کی تعمیر، اہمیت، فضیلت کا تذکرہ باری تعالیٰ نے اپنے حبیب اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی دلجوئی کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ ایک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں قیام کریں، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو صفائی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک بھی صاف لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں کئی مساجد ہیں جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کی وجہ سے مخصوص فضیلتیں حاصل ہیں، خواہ وہ فضیلت دعا کی قبولیت کی ہو یا اس طرح کی کوئی اور ہو۔ ان تمام مساجد میں مسجد قباء سب سے افضل ہے جسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بنایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اسی وجہ سے اس مسجد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت بڑی فضیلت تھی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہفتے کے دن فجر مسجد نبوی میں پڑھ کر اشراق کے نوافل مسجد قباء میں ادا کرتے تھے۔
یہی وہ مسجد ہے جس میں پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ اس کے علاوہ یہ فضیلت بھی حاصل ہے جس کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اور سواری پر تشریف لا کر مسجد قباء کی زیارت کرتے اور اس میں 2 رکعتیں نماز پڑھتے۔ نیز فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ہفتے کو بھی تشریف لے کر آتے۔ اسی طرح محمد بن مکندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کی صبح کو بھی تشریف لانا ثابت ہے۔ مسجد قباء میں نماز کا اجر و ثواب۔ ابو امامہ سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کی، اسے عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ سعید بن ارکیش اسدی نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی اس سے ملتی جلتی روایت بیان کی ہے، جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جامع الترمذی میں نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں نماز پڑھنے کی سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر یہ مسجد قباء یمن کے شہر صنعا میں بھی ہوتی تو خدا کی قسم میں اپنے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہر ہفتے وہاں جانے کی کوشش کرتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آل حذیفہ کا غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ مسجد قباء میں ابتدائی مہاجرین کی نمازوں میں امامت کرتے تھے اور اس جماعت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوتے تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 اشخاص سے قرآن حاصل کرو اور سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک ہے۔ مسجد قباء سے متعلق سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت اہل قباء کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ عظیم مسجد اس وقت بھی عوام و خواص کے لیے بیش قیمت عظیم زیارت گاہ ہے، جس کے صحن میں وہ محراب ہے جہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 نازل ہوئی۔ اسی محراب کے سامنے ذرا بائیں ہاتھ پر وہ جگہ ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قصوہ بیٹھی تھی۔ پہلے کچے فرش پہ اس جگہ چونے سے وہ نشان نظر آتا تھا، مگر اب سنگ مرمر کا فرش بنا دیا گیا۔ مگر زیارت کے وقت یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہفتے کے روز اس مسجد کی زیارت بہت زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے روز یہاں تشریف لاتے۔ اس کے علاوہ 17 رمضان المبارک کو بھی یہاں تشریف لانا ثابت ہے۔ اہل قباء کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے رخصت ہونے کی خبر ہو چکی تھی۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی روز مدینہ منورہ جاتے ہوئے قباء سے گزریں گے، چنانچہ وہ لوگ ہر روز شدت سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں گھروں سے نکل آتے اور آپ کی راہ تکتے۔ قباء کی وجہ تسمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قباء ایک کنویں کا نام تھا جس کی نسبت سے بستی کا نام بھی قباء مشہور ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قبیلہ عمر بن عوف کے سردار کلثوم بن حنم رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں آمد کے بارے میں تحریر ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حنم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پہ کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ لگایا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آئے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے لگے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قریش کی امانتیں واپس ادا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے، وہ بھی مدینہ آگے اور اسی مکان میں قیام فرمایا۔ حضرت کلثوم بن حنم رضی اللہ عنہ ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی نورانی اجتماع سے ایسا سما بندھا کہ چاند سورت اور ستارے بھی حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کے کہتے ہوں گے کہ آج تو یہ محفل انجمن آسمان اور ستاروں سے زیادہ روشن ہے۔ حضرت کلثوم بن حنم رضی اللہ عنہ کا مکان
اور حضرت خاندان عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کا بچہ بچہ جوش مسرت سے مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا کہ ان کے قدم پہ میں نثار، جن کے قدم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا۔